ان کو ہجرت کی کوئی داستان سنائے. اب تو وہ باپے کم رہ گئے. ہم نے تو اپنے بچپن میں ہر گھر سے یہ آواز سنی تھی. امرتسر سے کس طرح آئے تھے, ہوشیارپور سے کس طرح آئے تھے, جالندھر سے کس طرح آئے تھے, فیروز پور سے کس طرح آئے تھے, امبالہ سے کس طرح آئے تھے, ہریانہ سے کس طرح آئے تھے, لدھیانہ سے کس طرح آئے تھے, یہ چمبے شملے سے کس طرح آئے تھے, جموں سے ہجرت کس طرح کی تھی, ہم نے سب سنا تھا. اور کوئی ہجرت جغرافیے پہ نہیں ہوئی تھی, سب اسلام پہ ہوئی تھی. لاہور میں ہندو بستا تھا, لاہور میں سکھ رہتے تھے, پنڈی میں سکھ رہتے تھے, پشاور میں ہندو رہتے تھے, اس میں کراچی میں سارے غیر مسلم پارسی رہتے تھے. وہ سب یہاں سے چلے گئے اور ہم وہاں سے آ گئے, کیونکہ ایک مذہب نے دوسرے مذہب سے تبادلہ کیا تھا. قوم کا مسئلہ نہیں تھا, ملک کا مسئلہ نہیں تھا, دو قومی نظریہ یہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پوری ٹرین میں آیا کون تھا؟ صرف لاشیں, خون بہتا آیا. مجھے امیر صاحب کہنے لگے یہ ہر گھر کی داستان ہے. کہنے لگے حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب قافلہ لے کے نکلے, 60,000 لوگوں کا قافلہ تھا. یہ پہرے دیتے نوجوان, کلہاڑیاں اور ٹوٹی پھوٹی بندوقیں. رستے میں حملے ہوتے, لڑتے, دن کو چھپ جاتے, رات کو پیدل چلتے. ریلوے لائن ایک ملی کہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ریلوے لائن ہی پاکستان کو جاتی ہوگی, اس پہ سفر. ہمارا کہتے ایک امیر آدمی تھا خاندان کا, کوئی سونا پیسے لے آیا, کوئی بندہ ہوگا رستے میں, ورنہ میں تو ان کو بھی جانتا ہوں جن ماؤں نے یہ بتایا. آٹا گوندا تھا, ایک روٹی توے پہ تھی, اگلی ڈالی نہیں تھی, اسی طرح چھوڑ کے آئے. ہنڈیا چولہے پہ تھی, جانور بندے تھے, پر تیرے باپے نے ان کی رسیاں کھولنی تھی کہ پتہ نہیں بعد میں کیا بنے گا. جدھر جاتے چلے جائیں. پورا گھر سجا پڑا تھا, بستر پڑے تھے, برتن لگے تھے, پیٹیاں بھری تھی, ہمسائے تھے, خاندان تھے, پورا گھر سجا تھا. کچھ نہیں اٹھایا تھا, صرف جانیں بچائی تھی. پھر بیٹیوں کا مسئلہ بنا تو کسی نے نہیں ماری, اپنے ہاتھ سے ماری تھی. ایک ہاتھ سکھ کے پاس تھا, ایک ہاتھ باپ کے پاس تھا. چچا باہر سے آیا تھا, کلہاڑی مار کے بھتیجی مار دی. کہندا لالا اسی اینا نوں نہیں دے سکتے, میں ہاتھی مار دی. پورے رستے میں لاشیں بکھری تھی, جسم کے اعضاء انگ الگ الگ پڑا تھا, کلہاڑیوں سے مسلے ہوئے تھے, نہ چہرے پہچانے جاتے. عورتوں کے ساتھ جو ہوا میں بیان نہیں کر سکتا. بچے پیاس کو بلکتے تھے, ماں ان کو پانی پلاتی تھی, زہر والا پانی تھا, نیلے ہوتے تھے اور ان کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی. پگ ڈنڈی پہ رکھ کے آ جاتی تھی, اپنے بچے کو دیکھتی اور چلتی تھی. یہاں آئے حویلیاں چھوڑ کے, گاؤں چھوڑ کے, ریاستیں چھوڑ کے, تو والٹن میں جو یہاں پہ آج وہ بنا رہے ہیں آزادی, پتہ نہیں بنا کہ نہیں بنا, وہاں پہ خیمے لگے. ان ٹوٹے پھوٹے خیموں میں آ کے بسے. نہ بستر تھا, نہ روٹی ملتی تھی, نہ کچھ تھا. خوش پڑے تھے, ہر آ کے سجدہ کرتا تھا, مبارکیں دیتا تھا کہ پاکستان ملا. تو آپ صاحب کہنے لگے وہ امیر آدمی تھا, رستے میں بیمار ہوا, بہت لوگ بیماری سے مرے, بڑے شہید ہوئے, بڑے آگ میں جھلسے, بڑے قید میں گئے. مسلمانوں کی بیٹیاں ہندوؤں کے گھروں میں رہ گئیں, سکھوں نے چھین لی, وہ مر گئیں. چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی, ہندوؤں کے بچے پیدا کرتی. وہ تھی مسلمان مگر بیویاں ہندوؤں سکھوں نے بنائی. اس ملک کی قیمت کے اوپر. یہ ملک اینٹوں سے نہیں بنا, میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی ہڈیوں پہ بنا ہے. اس میں گارا نہیں لگا, اس میں ہمارے جسم کا گودا ہے, اس میں پانی نہیں ڈلا, اس میں اس قوم کا خون ہے. جس سے آج مایوس ہوتے ہیں, جس سے بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں, جس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, جس ملک کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین کرتے ہیں. ہمیں ایسا پاکستان منظور نہیں ہے. تمہیں نہیں منظور ہوگا, ہم نے ہی تو منظور کیا اللہ کے فضل سے. یہ کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہمارا ہے. نہ کہو یہ تیرا پاکستان, یہ میرا پاکستان. ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ میرا پاکستان ضرور ہے, تیرا نہیں ہے, تو نہ رکھ, یہ میرا ضرور ہے. ہم اس کے وارث ہیں. ہم کل بھی اس ملک کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہاں ہیں, ہماری قبریں بھی یہیں ہوں گی انشاءاللہ. ہم خون کے آخری قطرے تک اس کے ساتھ ہیں.
اس کے حالات کے ساتھ ہیں، اس کی بھوک کے ساتھ ہیں، اس کی تنگی کے ساتھ ہیں، اس کی غربت کے ساتھ ہیں، اس کی مجبوریوں کے ساتھ ہیں، جیسا کیسا ہے ہمارا ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے نہیں، نہ ہم مایوس ہوں گے، نہ کسی کو مایوس ہونے دیں گے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے کہ وہ بیمار ہوا، ایک عام مزدور آدمی ساتھ تھا قافلے میں، کہتا سارا سونا تو لے لے میرا تے مینوں اپنے کندھیاں تے چک لے تے مینوں صرف پاکستان دکھا دے، میں مرنا پاکستان چاہنا، اس مزدوری کے تو مینوں پاکستان پہنچا دے، میری ساری دولت لے لے، میں تر نہیں سکتا، مینوں لے جا، میں رستے چ نہیں مرنا چاہتا، میں پاکستان جا کے مرنا چاہتا۔ یہ گھر گھر کی داستان ایک کی نہیں، جو بھی آیا تھا سجدہ کرتا تھا، بھوک تھی، لٹے تھے، بیٹی کہیں تھی، ماں کہیں تھی، 25 سال تو رشتہ دار ڈھونڈنے میں لگے، 20 سال تو مکان کی الاٹمنٹوں میں لگے، 20 سال تو خیموں میں رہے، سب کچھ لٹا کے آئے تھے، لا الہ الا اللہ بچا کے لائے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اسلام کے لیے آئے تھے، اب انشاءاللہ اسلام کو اس میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا۔ تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں نہیں اگلے جمعے میں کریں گے، تو میری صرف آپ سے گزارش ہے، یہ 14 اگست ہمیشہ کی طرح منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگ کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو روزہ رکھنے کی حیثیت تھی وہی ہے، ہاں، نہ ہم غل پاڑے کی اجازت دیتے ہیں، نہ یہ باجوں پاپا کی اجازت ہے، نہ فحاشی اور یعنی ناچ گانے کی اجازت ہے، مگر خوشی ضرور منائیں گے، نفل پڑھ کے منائیں گے، اللہ سے دعا کر کے منائیں گے۔ مکہ فتح ہوا، ام ہانی کہتی رضی اللہ عنہ، میں گھر میں گئی، غسل کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا تھا، کہا کون آیا؟ میں نے کہا ہانی بنت ابن عبد المطلب، کہا تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا، ایک ہی چادر میں 8 رکعت پڑھی، کہ مکہ فتح ہوا شکر ہے، یہ شکر کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اور انشاءاللہ سیاسی منظرنامہ بھی بدلے گا، دفاعی منظرنامہ بھی بدلے گا، یہ تھوڑے سی مشکلات ہیں، گزر جائیں گی۔ پاکستان مسلمانوں کا سربراہ ہے، ان کا بڑا ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اللہ نے اس اکیلے کو ایٹمی قوت بنایا ہے، باقی 56 ملکوں نے بلڈنگیں تو بنائی ہوں گی، پلازے تو بنائے ہوں گے، مگر اسلام کے دفاع کا، اسلام کے استحکام کا، اسلام کی مضبوطی کا اللہ نے اسی سے کام لیا، سپر پاور سے ٹکر اسی نے لی ہے، باقی کوئی معاہدہ لا لے تو نہ ضرور دسنا ملو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جزاکم اللہ خیر۔